ناظرین السلام علیکم۔ اقرا نیوز میں عارف قاسمی آپ کا خیر مقدم کرتا ہے۔ پہلے آج کی ہیڈ لائنز ملاحظہ فرمائیے۔ 20 سال تک معیشت کرونا سے پہلے والی حالت میں آ جائے گی، چانسلر رشی سناک کی یقین دہانی۔ مسلم کونسل آف بریٹین نے مسلمان ملازمین کی مشکلات سے متعلق ایمپلائرز کو مشورے دیے ہیں۔ دہلی کی ایک عدالت نے میڈیا کے غیر مناسب رویے اور لوگوں کا میڈیا ٹرائل کرنے پر سخت تنقید کی ہے۔ آئیے اب چلتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی جانب۔ چانسلر رشی سناک نے کہا ہے کہ کرونا وائرس سے متعلق حکومتی منصوبے مؤثر طریقے سے کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ آفس آف بجٹ ریسپانسبلٹی معیشت کی توقع سے زیادہ تیز بحالی کی پیشن گوئی کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ معیشت سال کے وسط تک اسی حالت میں آ جائے گی جیسے کووڈ سے پہلے تھی۔ مسلم کونسل آف بریٹین نے اسلامو فوبیا پر ایک رپورٹ میں ایمپلائرز کو مشورہ دیا ہے کہ مصافحہ کرنا، آنکھیں ملا کر بات کرنا اور پب میں ملاقات کرنا مسلمانوں کے لیے ناخوشگوار ہو سکتا ہے۔ رپورٹ میں کمپنیوں کو عملے کے درمیان خوشگوار تعلقات قائم رکھنے سے متعلق مختلف مشورے دیے گئے ہیں۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ مصافحہ کرنے، آنکھیں ملا کر بات کرنے کے تعلق سے ایمپلائرز کو مختلف ثقافتوں کے فرق کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر ہاتھ ملانے کے بجائے سینے پر ہاتھ رکھا جانا اور کسی خاتون کے ساتھ بات کرتے ہوئے مسلمان مرد کا آنکھیں جھکا لینا ایک تعظیمی اشارہ سمجھا جاتا ہے۔ رپورٹ میں وضاحت کی گئی ہے کہ نسل پرستانہ انداز نہ اپنایا جائے تو اسلام پر تنقید کرنا اسلاموفوبیا نہیں ہے۔ حکومت پر تنقید کرتے ہوئے رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ہمیں اس بات کی امید کم ہے کہ عوامی دباؤ کے بغیر اسلاموفوبیا سے نمٹنے کے لیے حکومت کوئی قدم اٹھائے گی۔ دہلی کی ایک عدالت نے دہلی مسلم کش فسادات 2020 کی مبینہ سازش کیس میں جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے سابق طالب علم عمر خالد سمیت 18 ملزمان پر بغاوت، مذہبی منافرت پھیلانے اور فساد بھڑکانے سمیت دیگر الزامات کا جائزہ لیتے ہوئے کہا ہے کہ میڈیا میں ملزمان کے خلاف دائر کی گئی چارج شیٹ کا متن رپورٹ کیا جانا انتہائی غیر منصفانہ حرکت ہے۔ سماعت کے دوران عمر خالد کے اس بات پر توجہ دلانے پر کہ کچھ میڈیا ہاؤسز ان کا اور دیگر ملزمان کا میڈیا ٹرائل کر رہے ہیں، فاضل جج نے کہا کہ واقعات کی رپورٹنگ کرنے کی میڈیا کو آزادی حاصل ہے، مگر انہیں محتاط اور غیر جانبدار رہنا چاہیے اور کم از کم انہیں اس بات کی وضاحت تو کرنی ہی چاہیے کہ جو کچھ وہ بتا رہے ہیں وہ پولیس استغاثہ اور ملزم میں سے کس کا بیان ہے۔ یاد رہے 23 فروری 2020 کو انتہا پسند عناصر نے مشرقی دہلی میں شہری قوانین ترمیمی بل کے خلاف احتجاجیوں پر حملہ کر کے علاقے کو فسادات کی آگ میں جھونک دیا تھا۔ ان فسادات میں 53 اموات ہوئی تھی جن میں 40 مسلمان تھے۔ اب بھی بہت سے مسلمان جیلوں میں ناکردہ گناہوں کی سزا پا رہے ہیں۔ ہندوستان کے صوبہ اتر پردیش کے گاؤں میں ایک 17 سالہ دلت خاتون کی لاش ملی ہے۔ اس کے بدن پر پائے گئے نشانات سے جنسی زیادتی اور کھیتوں میں اسے کھینچا جانا ظاہر ہوتا ہے۔ علی گڑھ پولیس نے 12 مشتبہ لوگوں کو حراست میں لے لیا ہے۔ انتہا پسند ہندو جماعت بی جے پی کے زیر حکومت اتر پردیش میں لاقانونیت، خاص طور پر اقلیتوں اور دلتوں پر زیادتی کے واقعات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ آج کانگریس کی جنرل سیکریٹری پرینکا گاندھی نے اسی طرح کے 2 واقعات کو مثال بناتے ہوئے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ ہاتھرس میں چھیڑ چھاڑ کے خلاف مقدمہ واپس نہ لینے والی لڑکی کے والد کا قتل کر دیا گیا۔ بلند شہر میں کئی دن سے لاپتہ بچی کی لاش ایک گھر میں دفن ملی۔ جرائم کو لے کر یوپی بی جے پی حکومت کے جھوٹے پروپیگنڈے کے برخلاف ہر روز کچھ فیملیاں انصاف کے لیے چیخ رہی ہے۔ پاکستان کے وفاقی وزیر فیصل واوڈا نے اپنی نیشنل اسمبلی سیٹ سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ یہ اطلاع اسلام آباد ہائی کورٹ میں وزیر موصوف کی نااہلی کے لیے دائر کی گئی درخواست پر سماعت کے دوران ان کے وکیل نے عدالت کو دی ہے۔ آج درخواست گزار کے وکیل جہانگیر جدون نے فیصل واوڈا کے وکیل کے بیان کے جواب میں کہا کہ وفاقی وزیر نے کچھ دیر قبل قومی اسمبلی میں سینیٹ الیکشن کے لیے پولنگ میں اپنا ووٹ کاسٹ کیا ہے۔ انہوں نے عدالت کو بتایا کہ سیاستدانوں کے بیانات کے مطابق فیصل واوڈا نے نااہلی سے بچنے کے لیے اسمبلی کی رکنیت سے استعفیٰ دیا ہے۔ مقدمے کی سماعت کرنے کے بعد عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ جرمنی میں گزشتہ سال پناہ گزینوں پر 1606 حملے ہوئے۔
بائیں بازو کی ایک جماعت کے سوال کے جواب میں وزارت داخلہ کی جانب سے جاری کردہ ان اعداد و شمار کے مطابق دائیں بازو کے ان حملوں میں تقریباً 200 لوگ زخمی ہوئے۔ دائیں بازو کے انتہا پسندوں نے پناہ گزینوں کی مدد کرنے والی 67 تنظیموں اور رضاکاروں کو بھی نشانہ بنایا۔ جرمنی میں اس وقت 1.7 ملین پناہ گزین ہیں، جن کی اکثریت کا تعلق شام سے ہے۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان نے ملک میں آزادی اظہار رائے اور عدالتی انصاف کو مزید مضبوط بنانے کا وعدہ کیا ہے۔ انقرہ میں حقوق انسانی کے 11 نکاتی عملی منصوبے کا اعلان کرتے ہوئے صدر نے اس منصوبے کو عوام کی امنگوں کا ہم پلہ قرار دیا ہے۔ صدر ایردوان نے کہا کہ کسی بھی انسان کو اس کے نظریات کی وجہ سے آزادی اظہار سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ سعودی عرب نے حج کے لیے کووڈ-19 ٹیکہ لازمی قرار دے دیا ہے۔ سعودی وزارت صحت کی جانب سے جاری کردہ ایک نوٹس میں کہا گیا ہے کہ اس سال حج کرنے کے خواہشمند لوگوں کے لیے دیگر لازمی شرائط میں سے ایک کووڈ-19 کا ٹیکہ بھی ہوگا۔ اسی نوٹس میں وزیر صحت ڈاکٹر توفیق الرابعہ نے کہا کہ حکومت کو مکہ اور مدینہ میں طبی سہولیات کے لیے افرادی قوت کا انتظام کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ یہ سہولیات حجاج کے لیے انٹری پوائنٹس پر دستیاب ہوں گی، جس کے علاوہ سعودی عرب میں موجود حجاج کو ٹیکے لگانے کے لیے ایک ویکسینیشن کمیٹی قائم کی جائے گی۔ نیوز پورٹل مڈل ایسٹ مانیٹر نے نیو خلیج اخبار کے حوالے سے خبر دی ہے کہ سعودی عرب نے اخوان المسلمین کو بدنام کرنے کے لیے ایک نئی مہم کا آغاز کیا ہے۔ مقامی میڈیا کا حوالہ دیتے ہوئے نیوز پورٹل نے لکھا کہ اس نئی مہم میں بتایا گیا ہے کہ اخوان المسلمین دین، ملک اور سماجی تانے بانے کے لیے خطرناک ہے۔ یہ مہم لیکچروں اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے عوامی تقاریر پر مبنی ہے۔ مہم کا انتظام اسلامی امور کے وزیر عبداللطیف شیخ کے ہاتھ میں ہے۔ گزشتہ سال سینئر سعودی علماء نے اخوان المسلمین کو دہشت گرد قرار دیا تھا۔ اسمبلی آف کیتھولک آرڈینریز آف دا ہولی لینڈ ACOHL نے اسرائیلی سیٹلرز کے ہاتھوں یروشلم میں رومن کیتھولک چرچ پر بار بار حملے کی مذمت کی ہے۔ انتہا پسند یہودیوں کے ہاتھوں چرچ کے دروازے کو آگ لگانے کی کوشش کی مذمت کرتے ہوئے ACOHL نے کہا، ایک ماہ کے اندر اندر اس چرچ کو نقصان پہنچانے کی یہ چوتھی کوشش ہے۔ ACOHL نے مذہبی یہودیوں پر اس حرکت میں ملوث ہونے کا شبہ ظاہر کیا ہے۔ آج کے بلیٹن کی خاص خبریں ایک مرتبہ پھر ملاحظہ فرمائیے۔ 20 سال تک معیشت کرونا سے پہلے والی حالت میں آ جائے گی، چانسلر رشی سناک کی یقین دہانی۔ مسلم کونسل آف بریٹین نے مسلمان ملازمین کی مشکلات سے متعلق ایمپلائرز کو مشورے دیے ہیں۔ دہلی کی ایک عدالت نے میڈیا کے غیر مناسب رویے اور لوگوں کا میڈیا ٹرائل کرنے پر سخت تنقید کی ہے۔ اب خبروں کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اگلے بلیٹن تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔